مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد اسلم حاضر خدمت ہے۔ دعا ہے کہ ہمارے ناظرین کو اللہ تبارک و تعالی زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے، اور آپ کے طفیل اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو زمینی اور آسمانی بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اپنے پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محفل میں ہوں یا تنہائی میں ہوں، ہر وقت اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود اور سلام پڑھتے رہیں۔ ابھی اس وقت ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، جس میں بہت سارے نوجوان، بچے، بوڑھے، عورتیں اس میں شہید بھی ہوئے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اس آفت میں گرفتار ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمیں 2 ٹائم کا کھانا تو میسر ہے، لیکن وہ ہمارے بہن بھائی جو 1 ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے بھی عاجز ہیں، ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی ہمارے بہن بھائی اس میں حصہ ملا رہے ہیں ان کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کا حصہ ملانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے پاکستان کو اس مصیبت سے آزاد فرمائے۔ ابھی بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام ویڈیو کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں آپ ہم سے مختلف قسم کے شرعی سوالات کرتے ہیں، جس کا ہم ویڈیو کی صورت میں آپ کو جواب بھجواتے ہیں، اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم ہر نئے طریقے کے ساتھ کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ابھی ہم ایک سوال کرتے ہیں مفتی صاحب سے اور پوچھتے ہیں، سوال ہے کہ ایک آدمی نے حمل کی حالت میں یعنی پریگنینسی کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی، اور وہ پریگنینسی جو ہے وہ 3 ماہ کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے وہ پریگنینسی جو ہے وہ ابورشن کروا لی، یعنی ختم کروا دیا، تو کیا اس صورت میں عدت پوری ہو گئی؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو طلاق کا مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی نے حمل کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی اور 3 ماہ بعد اس عورت کا حمل ساقط ہو گیا، تو کیا اس کی عدت پوری ہو گئی یا مزید عدت گزارنی ہوگی؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو حمل کی حالت میں طلاق دی تو طلاق تو ہو گئی، اور اس عورت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی اس کو بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اور حمل کو ساقط کروا دیا گیا،
تو اب دیکھا جائے گا کہ اس بچے کے اعضاء وغیرہ بن گئے ہیں یا نہیں۔ اگر اس بچے کے اعضاء بن گئے تھے تو ایسی صورت میں تو پھر اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، اور وہ اعضاء جو بنتے ہیں وہ 4 ماہ کی مدت میں اعضاء بنتے ہیں، اور سوال میں کہا کہ 3 ماہ میں حمل کو ساقط کروا دیا تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ اس بچے کے اعضاء وغیرہ نہیں بنے تھے۔ جب حمل ساقط ہو گیا تو پھر اس کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی، اب اس کو دوبارہ 3 ماہواری عدت گزارنا لازم ہوگا۔ ماشاءاللہ، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے بات کو سمجھانے کا، اور ہمیں الحمدللہ رب العالمین مفتی صاحب سے جو جوابات ملتے ہیں وہ اتنے تسلی بخش ہوتے ہیں کہ اس میں سے مزید کسی سوال کی گنجائش نہیں بنتی، یعنی اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں وہ سمجھ آ جاتے ہیں کہ اس میں سے سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بڑھتے ہیں ہم دوسرے سوال کی جانب، اور وہ سوال بھی آپ کا ہی پوچھا ہوا ہے جس کا جواب ہم ابھی آپ کو دیتے ہیں مفتی صاحب سے لے کر، اور وہ سوال یہ ہے کہ انجیکشن لگانے یا ٹیسٹ کروانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ انجیکشن لگانے یا ٹیسٹ کروانے سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو اس میں اگر انجیکشن لگاتے وقت خون انجیکشن میں ڈالا، یعنی اگر کوئی انجیکشن لگا رہا ہے اور اس نے پہلے جسم سے خون نکالا انجیکشن میں آیا، پھر ٹیکا لگایا انجیکشن لگایا، تو ایسی صورت میں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بغیر خون نکالے انجیکشن لگا دیا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر شوگر ٹیسٹ کروایا یا کوئی دوسرا ٹیسٹ کروایا اور خون پہلے باہر نکالا، اور اگر وہ خون اتنا ہے کہ وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں ٹیسٹ اگر کروایا گیا تو پھر اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوڑا خون نکلا، اتنا خون کہ جو بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، صرف چمکا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ رسومات یا کچھ ایسی عادات پائی جاتی ہیں جو کہ آپ نے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ لوگ چائے والے ڈھابے کے اوپر بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، کوئی کسی محفل میں جا کر خوش گپیوں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ اکثر اوقات دیندار لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال آیا ہے کہ ایک امام صاحب تھے، وہ کسی ایسی محفل میں چلے گئے جہاں پر چند احباب مل کر تاش کھیل رہے تھے، تو وہ امام صاحب بھی شغل میں بیٹھ گئے اور وہاں پر تاش کھیل لی، تو کسی مقتدی نے ان کو دیکھ لیا، تو اب مقتدی کا سوال تھا کہ کیا تاش کھیلنے والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ امام صاحب تاش کھیلتے ہوں تو اس کی امامت کے بارے میں سوال ہوا ہے، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا تاش کھیلنا پہلے شرعاً کیسا ہے، اب چاہے کھیلنے والا امام ہو یا غیر امام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو بہکا دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہر لاہو باطل ہے سوائے 3 چیزوں کے کہ جو انسان کے لیے جائز ہے، ان میں سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیر اندازی کرنا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھوڑے کو ادب سکھانا، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ملابعت کرنا۔ اب تاش اگر کوئی کھیل رہا ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ تاش کھیلنے والا تاش کے ساتھ جوا تو نہیں لگا رہا۔ اگر وہ تاش کے ساتھ جوا بھی لگا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں تاش کھیلنا حرام ہوگا، اور اگر تاش کھیلنے والا جب امام ہوا ایسی صورت میں تو پھر اس کی امامت بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ جو جوا ہے یہ شریعت مطہرہ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کو حرام قرار دیا، اس کو شیطان کا کام قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جوئے سے منع کیا۔ اگر تاش کھیلنے والا جوا تو نہیں لگا رہا لیکن وہ تاش کھیلنے میں اتنا منہمک ہے، اتنا زیادہ مصروف ہے کہ اسے نماز کی ہی پرواہ نہیں ہے، فرائض و واجبات کی پرواہ نہیں ہے، تو بھی ایسی صورت میں تاش کھیلنے والا اگر امام ہے، وہ نماز کی پرواہ نہیں کر رہا فرائض و واجبات کی، تو ایسی صورت میں بھی اس امام کی امامت جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اگر کسی نے ویسے ہی ایک مرتبہ تاش کھیلی، یا امام صاحب نے صرف ایک ہی مرتبہ تاش کھیلا ہے، تو اگرچہ یہ ناجائز نہیں لیکن پھر بھی ایسی صورت میں بچنا چاہیے۔ اور اگر ایک آدھی دفعہ کسی نے تاش کھیلی اور وہ امامت کرواتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی امامت تو درست ہوگی لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ نہایت ہی عمدہ خوب۔ آج الحمدللہ ہمیں بہت کچھ مفتی صاحب سے سیکھنے کو ملا، اور ہم امید بھی کرتے ہیں ہمیں آئندہ انشاءاللہ اسی طرح مزید علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین ہمارے اس چینل کے ذریعے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ علم دین حاصل کر رہے ہوں گے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ مزید اسی طرح علم دین حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو سیلاب کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کا پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد اسلم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔